أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي
واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور پیغمبر نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں باآبرو اور خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر لوگوں سے گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 38 تا 46 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری لقمان قادری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. کرم ہے اس کا ملے سانس زندگی کے لیے، کرم ہے اس کا ملے سانس زندگی کے لیے، حواس ہم کو دیے جس نے آگہی کے لیے، حواس ہم کو دیے جس نے آگہی کے لیے، گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، بے دریغ وہی گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، بے دریغ وہی عظیمتوں کی ہے تحریک بے کسی کے لیے، عظیمتوں کی ہے تحریک بے کسی کے لیے، وہ نوت بار بناتا ہے گنگ لہجوں کو، وہ نوت بار
وہ حرف و لفظ سکھاتا ہے ان کہیں کے لیے، وہ حرف و لفظ سکھاتا ہے ان کہیں کے لیے۔ نیاز و ناز کے لمحے طویل تر ہوں ریاض، جھکے رہے یہ جبیں اس کی بندگی کے لیے، جھکے رہے یہ جبیں اس کی بندگی کے لیے۔ کرم ہے اس کا ملے سانس زندگی کے لیے، حواس ہم کو دیے جس نے آگہی کے لیے۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے سید زبیب مسعود۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں عبد الرحمن بن محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن 5 خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه۔ رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے: اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے کن مشاغل میں گزاری، عمر کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور یہ کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کس حد تک عمل کیا۔ سامعین محترم، ابھی آپ حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور اس کا ترجمہ سنا۔ اس حدیث شریف کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کے پاس ہر چیز اللہ تعالی ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور ہونا ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق اور شکر ادا کیا۔ قرآن مجید میں سورہ تکاثر اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اپنی نعمتوں کا بھی سوال فرمائیں گے۔
اس حدیث شریف کے مطابق بھی قیامت کے دن 5 نعمتوں کے بارے میں بطور خاص پوچھا جائے گا۔ نمبر 1، انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کن کاموں میں گزاری، کیونکہ انسان کی زندگی جن 3 حصوں میں تقسیم ہے ان میں جوانی کا زمانہ درمیان میں آتا ہے، جس سے اعتدال کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ بچپن میں شعور نہیں ہوتا اور بڑھاپے میں قوت نہیں ہوتی، جبکہ جوانی ان دونوں وصفوں کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ اس لیے ہر انسان جوانی کے قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، قرب الہی کی جستجو اور ہمہ وقت نفسانی اور شیطانی خواہشات کے مقابلے میں صرف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 افراد کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 افراد میں اس نوجوان کا تذکرہ بھی کیا جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے۔ جوانی اتنا قیمتی زمانہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے غنیمت قرار دیا ہے، گناہوں سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں میں بڑھاپے سے پہلے جوانی کا بھی ذکر فرمایا۔ نمبر 2، جوانی کے بعد اس مجموعی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یعنی سن شعور سے لے کر موت تک ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر منٹ کے گزارنے سے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں گزارا اور کس طرح گزارا۔ نمبر 3، پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کن کن ذرائع سے حاصل کیا تھا، وہ ذرائع حلال تھے یا حرام، محنت و مشقت، صنعت و حرفت، دستکاری، ملازمت اور تجارت سے حاصل کیا تھا یا دھوکے، فریب، جھوٹ، بددیانتی، رشوت، سودی کاروبار اور لوٹ کھسوٹ سے جمع کیا تھا۔ دین اسلام چونکہ ایک کامل و مکمل نظام حیات ہے، اس لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب دی ہے، اور حلال کمائی کے فوائد اور فضائل بھی بتلائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی خود طیب ہے اور وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہو۔ نمبر 4، پھر سوال ہوگا کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ فلاح عامہ کے کاموں، محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں، مقروضوں اور حاجت مندوں پر خرچ کیا تھا یا گناہ اور معصیت کے کاموں میں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت اور زور بازو سے مال کمایا ہے، لہٰذا اب ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ مال خرچ کرنے کی بھی حدود ہیں اور انسان ان حدود کے اندر رہ کر مال خرچ کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 5، آخری سوال انسان سے اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اس پر کس حد تک عمل کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا بہت بڑی بدبختی اور جرم ہے۔ اگر انسان علم کے ذریعے اپنی زندگی نہ سنوارے اور اپنی سیرت، کردار اور اخلاق کو بہتر نہ بنائے تو ایسا علم اس کے خلاف حجت ہوگا، اور یہی وہ علم ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور یوم آخرت پر ایمان پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو ان سارے سوالوں کا جواب دینا
آسان ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے عبد الرحمن بن محمد کی گفتگو سنی۔ آ گیا راس غم ہجر میں جینا مجھ کو، میرے مولا نے دکھایا ہے مدینہ مجھ کو، آ گیا راس غم ہجر میں جینا مجھ کو، میرے مولا نے دکھایا ہے مدینہ مجھ کو، رہ گزر شہر مدینہ کی ہے، آئینہ بکف رہ گزر شہر مدینہ کی ہے، آئینہ بکف سنگ ریزہ بھی یہاں کا ہے، نگینا مجھ کو، سنگ ریزہ بھی یہاں کا ہے، نگینا مجھ کو، نہ رسائی کی اذیت میں کمی ہونے لگی، نہ رسائی کی اذیت میں کمی ہونے لگی، لے چلا جانب طیبہ جو سفینہ مجھ کو، لے چلا جانب طیبہ جو سفینہ مجھ کو، آپ کے در پہ تہی دست میں آیا تھا مگر، آپ کے در پہ تہی دست میں آیا تھا مگر، مل گیا رحمت باری کا
خزینہ مجھ کو مل گیا رحمت باری کا، خزینہ مجھ کو آ گیا راس غم ہجر میں جینا مجھ کو میرے مولا نے دکھایا ہے مدینہ مجھ کو۔ گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی، اور یہ نعتیہ کلام مظفر احمد ضیاء کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں خالد رحمان۔ 65 برس تو نوجوانی کی عمر ہے۔ اگر میں اس وقت ریٹائر ہو جاتی تو گزشتہ 35 برسوں کے دوران کیا کرتی؟ شاید میں تو پاگل ہی ہو جاتی۔ در حقیقت میں ریٹائرمنٹ پر یقین ہی جانب تھی۔ بھول ہے کہ ہفتے کے 6 دن روزانہ صبح 6 بجے کام کے لیے نکلتی ہیں اور شام 7 بجے کام سے فارغ ہوتی ہیں، اور اس دوران ان کا کام کیا ہے؟ وہ ایک لانڈری میں کام کرتی ہیں، جہاں انہیں کپڑے دھونے اور انہیں طے کر کے رکھنے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ میری اس مصروفیت نے ہی مجھے جوان رہنے میں مدد دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کام اس لیے بھی پسند ہے کہ میں لوگوں سے ملنا پسند کرتی ہوں، اور اس کام کی وجہ سے میں لوگوں کے درمیان رہتی ہوں۔ جس معاشرے سے ان کا تعلق ہے، وہاں عام طور پر اس عمر میں لوگ اولڈ ہاؤسز میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تاہم ان کی رائے ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس کرنے کو کافی کچھ نہیں ہوتا، اور اسی لیے ان کی دماغی اور پھر نتیجتاً جسمانی صلاحیتیں معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ 15 سال کی عمر میں ملازمت شروع کرنے والی خاتون کو کام کرتے ہوئے 85 برس بیت چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے شادی بھی کی اور 2 بچوں کی پرورش بھی کی۔ ان کے بقول ان کی پہلی ملازمت جوتوں کے ایک کارخانے میں تھی، اور اس وقت ہفتہ بھر کے دوران کام کے بعد کل ملا کر برائے نام ہی معاوضہ ملا کرتا تھا۔ بلا شبہ یہ کم تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس کام میں پورا وقت میں بہرحال دیتی تھی۔ میں نے کبھی کم معاوضے کی شکایت نہیں کی۔ اس کے برعکس میں خوش تھی کہ میرے پاس کم از کم کوئی کام ہے۔ اس حوالے سے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کئی بار مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مشکل حالات ہی آپ کو تیار کرتے ہیں۔ آپ ان حالات سے نکلتے ہیں تو آپ کو اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ 100 سالہ خاتون محض ملازمت پر ہی مصروف نہیں رہتی، اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتوار کی شام وہ لمبی واک کرتی ہیں۔ ٹیلی ویژن کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں اس پر اپنا وقت صرف نہیں کرتی، اس سے زیادہ کہ خبریں دیکھ لوں، اس کے برعکس اخبار میں روزانہ دیکھ لیتی ہوں۔ اپنی کہانی بتاتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ 100 برس میں ان کے کام کی صلاحیت لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ بزرگوں کی قدر جانیں، یہ نہیں کہ ایک خاص عمر کے بعد انہیں نظر انداز کر دیں اور بھول جائیں۔ بولی میرا خیال ہے کہ بزرگوں کو اس وقت تک کام سے نہیں روکنا چاہیے جب تک وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اگر بزرگ کام کر رہے ہوں گے اور ان کا انحصار کسی پر نہ ہوگا تو وہ ذہنی طور پر بہت مختلف محسوس کریں گے۔ 100 برس یا اس سے زائد کی عمر میں اس طرح کی مصروفیت اور تحرک کی یہ واحد مثال نہیں، ایسی اور مثالیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ یہ استثنائی مثالیں ہیں۔ ایک طویل تحقیق جو دنیا کے ایک ترقی یافتہ ملک کے بارے میں ہے، یہ بتاتی ہے کہ 50 لاکھ میں سے ایک فرد دیا جاتا ہے کہ 30 تک زندہ رہنے اور کام کرتے رہنے کی استعداد رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ رجحان برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی مجموعی آبادی تیزی سے عمر رسیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت متوقع عمر کی عالمی اوسط 73 سال ہے،
اور اسی لیے اندازہ یہ ہے کہ دنیا میں 5 سال سے کم عمر کے بچے کے مقابلے میں 65 برس سے زیادہ عمر کے افراد کی تعداد اب زیادہ ہے۔ عمر بڑھنے کی وجوہات بہت سی ہیں اور ماہرین اس پر مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم بنیادی سوال یہ نہیں کہ ہم کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ بنیادی چیلنج یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی صحت کے حوالے سے ٹوٹ پھوٹ میں ہم کتنی تاخیر کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے خالد رحمان کی گفتگو سنی۔ آستان سہلولاک پہ ہے سر اپنا، آستان سہلولاک پہ ہے سر اپنا، واہ کیا اوج پہ ہے نجم مقدر اپنا، واہ کیا اوج پہ ہے نجم مقدر اپنا، قسمت اپنی ہے رسابخت ہے یاور اپنا، قسمت اپنی ہے رسابخت ہے یاور اپنا، فخر ہے سارے رسولوں کا پیمبر اپنا، فخر ہے سارے رسولوں کا پیمبر اپنا، سامنے چشم تصور کے ہے وہ چہرہ صاف، سامنے چشم تصور کے ہے وہ چہرہ صاف، آئینہ ہم کو دکھائے نہ سکندر اپنا، آئینہ ہم کو دکھائے نہ سکندر اپنا، آئینہ ہم کو دکھائے نہ، دولت الفت حضرت ہے ہماری، دولت دولت الفت حضرت ہے ہماری، دولت گنج زر ہے یہی
مانند ابو ذر اپنا گنج زر ہے، یہی مانند ابو ذر اپنا داغ دل میں ہے جو حضرت کی ولا کا روشن ہے، یہی ماں یہی مہر منور اپنا آستانے شہ لولاک پہ ہے سر اپنا۔ ہدیہ نعت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نذیر حسین نظامی۔ یہ نعتیہ کلام سامعین امیر مینائی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد سے عبد الرحمن وزیر صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عہد شکنی عام ہو چکی ہے اور بالخصوص کاروباری طبقہ جو ہے اس میں عہد شکنی بہت زیادہ ہے، تو اگر کوئی شخص عہد شکنی کرتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ محترم عبد الرحمن وزیر صاحب، عہد شکنی بڑا ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کی پاسداری کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایفاء عہد ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور ایک مسلمان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے، اس کی سیرت اور کردار کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ یا کسی بھی شخص کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو ایفاء عہد کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور انسان کی شخصیت کی عکاسی اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے قول و عمل کے اندر کتنا سچا ہے، قول و قرار کے اندر کتنا پابند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی شخص امانت رکھتا ہے تو اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ شخص میرے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی کرے گا اور امانت کے اندر خیانت کرے گا، میری امانت کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے تو اس عہد کی بھی پاسداری اسے کرنی چاہیے۔ اور اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی وہ عہد کرتے ہیں وہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں ذکر کی ہیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی ذکر کی ہے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور بالخصوص عام معاملات میں، کاروباری معاملات میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر ایک کاروبار کرنے والا شخص عہد شکنی کرتا ہے تو یہ اس کی کاروباری اخلاق کو، تجارتی اخلاق کو اور اس کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے نہ صرف یہ کہ اس کی اخلاقی پوزیشن خراب ہوتی ہے، بلکہ اس کا مارکیٹ کے اندر جو ساکھ ہوتی ہے اس کو بھی بڑا
شدید دھچکا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، جہاں انسان ان کی پاسداری کرتا ہے تو آخرت سنور جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، آخرت کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے، وہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی ان کے فوائد ہمیں ملتے ہیں، اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر بھی فیوز اور برکات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت کے احکام کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی نجات بھی مقصود ہو، اور ضمناً دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کے فیوز اور برکات جو ہیں خود بخود حاصل ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی بے نیاز ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، تمہاری ضرورت ہے یہ دین، اس پر عمل کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے اخلاقی تعلیمات کو اختیار کرو گے تو معاشرے کے اندر تمہاری حیثیت اور تمہاری پوزیشن بہتر ہوگی، دنیا تمہارے اوپر اعتماد کرے گی، تمہاری ساکھ بہتر ہوگی، اور تمہارے اخلاق اور کردار کی تعریف ہوں گی، اس کے چرچے ہوں گے۔ لیکن اگر تم نے عہد شکنی کی وقتی مفاد کو عزیز رکھا اور وقتی طور پر کوئی فائدہ مل رہا تھا اور عہد کو توڑ دیا، تو ممکن ہے کہ اس وقت آپ کو چند پیسوں کا فائدہ ہو جائے، لیکن اس کے بڑے دور رس نتائج نکلتے ہیں اور بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص اپنے قول و قرار کا پکا نہیں ہے اور یہ عہد شکنی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، تو اس کا اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے، ساکھ مجروح ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا تو دین ہی نہیں ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ گویا اس کے دین کی ہی نفی کر دی کہ ایسا شخص جو ہے وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن عمل کی زندگی کے اندر اخلاق و کردار کے لحاظ سے وہ شخص وہ بالکل کھوکھلا ہے، کمزور ہے، تو اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ایک طرف دعویٰ کرے اور دوسرا اس کی زندگی کے اندر اس طرح کے تضادات ہوں اور زندگی تضادات سے بری ہوئی ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیں، اور خاص طور پر جو کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو پہلے پورے طرح سوچ سمجھ کر وعدہ کریں، اور جب وعدہ کر لیا تو اس وعدے کی پاسداری کریں، اور اس کو توڑنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عہد شکنی جیسے جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک بھیجیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 65 تا 69 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں مولانا ندیم احمد قاسمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ
إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تجھ کو کمقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں نادان نہیں بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائیں؟ اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند بنایا، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا یہ درس سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 65 تا 69 پر مشتمل ہے۔ ایک دوسری قوم کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ قوم ہے قوم عاد۔ اس قوم کی طرف سامعین کرام اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آتا ہے، اور قرآن عظیم الشان میں قوم عاد کے حوالے سے عاد اولا اور ارم کا نام بھی استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے دو نام ہیں۔ لہذا عاد اولا سے مراد جب ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عاد ثانی بھی ہے اور ایک سمود کا نام بھی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ارم کا نام جو استعمال ہوا ہے، یہ ارم کی دو شاخیں ہیں، عاد اور عاد ثانی، اور عاد ثانی کو سمود بھی کہا جاتا ہے۔ تو ارم دونوں کے لیے، یعنی سمود اور عاد کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام سام کی اولاد میں سے ہیں، جو 5ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا رشتہ ملتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، فرمایا، دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسے کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قریب ہی جو تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے قصے تمہیں یاد ہیں، افسانے ان کے مشہور ہیں، تو لہذا اللہ کا خوف اختیار کرو۔ افلا تتقون، یعنی ان کی تاریخ سے، ان کی غرقابی سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین کرام، ان کی قوم میں ان کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا، انا لنراک فی صفاحہ، اے ہود، ہم تو تمہیں ایک کمقل آدمی دیکھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے، اور ہم تو تم پر ایک جھوٹے آدمی کا گمان کرتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت ہی مشفقانہ انداز میں جواب دیا ہے، قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول، کوئی بیوقوفی نہیں ہے اور میں نادان نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں جہانوں کے پروردگار کا ایک رسول ہوں، انہوں نے مجھے اصلاح کی ذمہ داری میری لگائی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی،
اپنے رب کے پیغامات کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سامعین کرام، ان دونوں قصوں میں ہمیں جو چیز مشترک نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی تمام اقوام میں، تو وہ یہ ہے کہ ہر قوم میں جتنے بھی بڑے لوگ تھے انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، انہوں نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ روکا، اور خود نبی علیہ السلام کے ابتدائی ایام میں بہت کمزور لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابلغکم رسالات رب، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت لایا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور امین بھی ہوں۔ اس نصیحت میں تمہاری خیر خواہی ہے اور بھلائی چاہتا ہوں۔ اور وہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ دہرائی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کی تھی، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے اس سے کہ تمہاری رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے اس کا پیغام تمہارے پاس پہنچا جو تمہیں ڈرا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح، ذرا یہ تو یاد کرو کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں زمین میں دوبارہ آباد کیا، اپنی رحمتوں کی نعمتوں کی بارش تمہارے اوپر کر دی۔ سامعین کرام، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ نوازا تھا، بڑے بڑے محلات، زمین دوز تعمیرات، پورے شہر زمین کے اندر آباد کرنا، ان لوگوں کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی تھی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے تمہاری خلقت میں بھی تمہیں تنومند کیا ہوا ہے، ترقی دی ہے، اضافہ کیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ عاد کے لوگوں کی جو اوسط قد ہوتی تھی وہ 12 ہاتھ لمبے ہوتے تھے۔ لازم بات ہے اتنے اونچے انسان، ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ کیا جا سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو نعمتوں کی پروانی پر حضرت ہود علیہ السلام نے یہ یاد دلایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ نے تمہاری خلقت میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی ان انعامات کو یاد کرو اور ناشکری کے راستے پر نہ چلو، اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے راستے پر نہ چلو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر ہر وقت چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 65 تا 69 میں بیان مضامین کے حوالے سے مولانا ندیم احمد قاسمی کی گفتگو سنی۔ اے نشان حجت حق، مظہر شان جلی، اے نشان حجت حق، مظہر شان جلی، تو نے کی تکمیل آئین مسیحا خلیل، تو نے کی تکمیل آئین مسیحا خلیل۔ نقطۂ پرکار عشق کبریا تیرا جمال، نقطۂ پرکار عشق کبریا تیرا جمال، تجھ کو سے ہے محبت کیونکہ وہ خود
تو نے کی تکمیل آئین مسیحا خلیل، ختم تجھ پر ہو گیا انسان کامل کا لقب، ختم تجھ پر ہو گیا انسان کامل کا لقب، لا نہیں سکتے زمین و آسمان تیرا عدل، تو نے کی تکمیل آئین مسیحا خلیل، تیری روشن زندگی کے کارنامے بن گئے، تیری روشن زندگی کے کارنامے بن گئے، اہل ایمان کے لیے ہر مرحلے میں سنگ میر، تو نے کی تکمیل آئین۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ظفر علی اور ہم نوا۔ یہ نعتیہ کلام مولانا ظفر علی خان کا تھا۔ آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کا شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریسہ دوانیوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے قلعہ بن جائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے، ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین یا رب